الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج کی اس نشست میں ہم اسلام کی بہت بڑی عبادت حج بیت اللہ کے فضائل بیان کریں گے۔ کسی بھی چیز کے فضائل کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کے لیے جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، اور انسان کے دل کا، اس کی روح کا اور اس کے مزاج کا میلان اس چیز کی طرف بڑھ جائے۔ اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے، گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا، ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انعام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہے، اس کے ذمے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمے
کوئی قرض نہیں ہے، اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی فی الحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہیں، تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر حق سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق العباد کو ادا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے معاف فرما دیا ہے، اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو میدان عرفات میں رک کر کے آیا ہوں، جو مینا مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور میں وہ سعادت مند ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روضے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں بوڑھے بھی ہو گئے ہو، عمر کا تقاضا بھی ہے، تو داڑھی شریف کیوں نہیں سجا لیتے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے رکھ کے آؤں گا۔ یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اور بزرگ کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی چاہیے، بندہ قائل ہو جانا چاہیے، گھائل نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو کہا بھئی داڑھی رکھ لو، کہنے لگے میں حضرت وہاں سے رکھ کے آؤں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر تھپکی دی، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، پر کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں سے رکھ کے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں وہی چہرہ لے کے جاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے، یہ کیا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ تو جب ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حج کی، تو ہمیں یہ احساس بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر گھر والوں کا خرچہ دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھ کے جانا چاہیے، مجھے قرضے بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں مجھے وہ بھی ادا کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ یہ سارا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے۔ اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو بیان کیا۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے، جن میں ذوق ہوتا ہے، جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے ہاں ہم پہنچے، حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزع کا عالم طاری تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، روتے روتے ایک بات سنانے لگے، یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا، ایک تو صحابی ہیں اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والوں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا، جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا، مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ہاتھ روک لیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص ہاتھ روک لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک بات دل میں آ گئی،
हुजूर एक अर्ज है, शर्त नहीं, एक अर्ज है। मुहद्दिसीन ने शर्त के लफ्ज भी लिखे हैं, हुजूर एक पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूं पर एक अर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अर्ज की? हुजूर जब पलट कर पिछली जिंदगी को देखता हूं तो खताएं बहुत ज्यादा हैं, कमजोरियां बड़ी हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नामा आमाल के अंदर जो लिस्ट है उसमें गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपकी जुबान फैज़ तर्जुमान से ये सुन सकता हूँ कि अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा? हुजूर आप मालिक जन्नत हैं, क्या मुझे ये बिशारत नसीब हो सकती है? तो हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि अमर तुम्हें पता नहीं, क्या तुम्हें खबर नहीं कि जब कोई आदमी कलमा पढ़ लेता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है? और क्या तुम्हें खबर नहीं कि जब कोई आदमी दीन के लिए हिजरत करता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ करता है? और क्या तुम्हें खबर नहीं कि जब कोई बैतुल्लाह शरीफ का हज कर लेता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है? तो हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु इस फजीलत को, इस बात की अहमियत को समझिए कि हज बैतुल्लाह की फजीलत को हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मर्ज़े विसाल में बयान, और सिर्फ हज़रत अमर बिन आस नहीं बल्कि हज़रत ज़ाज़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। देखिए कितने खूबसूरत नाम है हुजूर के गुलामों के। हज़रत ज़ाज़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचाज़ाद हैं। फरमाते हैं वो भी जब शदीद बीमार हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और सबको अपने पास जमा किया। आखिरी वक़्त, पता है हमारे यहाँ लोग क्या वसीयतें कर रहे होते हैं, फलां मकान फलां का है, फलां जायदाद फलां की है, फलां पैसे फलां के, ये सोने की बालियाँ फलां की हैं और फलां जगह पड़ा जेवर फलां का है। तो हज़रत इब्ने अब्बास शदीद बीमार हैं, बच्चों को बुलाया और वसीयत क्या करते हैं? कहते हैं मेरे बच्चों, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक बात सुनी है, मैं जाते हुए तुम्हें बता के जाना चाहता हूँ। अर्ज़ की, अब्बा जी बताइए, दादाजी बताइए। तो हज़रत इब्ने अब्बास फरमाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मक्का मुकरमा से पैदल हज के लिए निकला, हत्ता कि हज करके वापस लौट आया, अल्लाह तबारक व तआला उसके हर कदम के इवज 700 नेकियां लिखता है और उसकी हर नेकी हरम की नेकी के बराबर है। तो बच्चों ने फौरन अर्ज किया कि अब्बा जी वो हरम की नेकी भी बता दें कितनी होती है। अर्ज की, इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई मक्का मुकरमा का रहने वाला मक्का से निकला, और यहाँ मुहद्दिसी ने यह भी लिखा है कि जब हम जाके वहाँ क़याम कर लेते हैं और फिर मक्के से पैदल अगर जाते हैं तो ये सारी फजीलत उन लोगों को भी हासिल होगी। हजरत इब्ने अब्बास फरमाने लगे, मक्के का कोई रहने वाला अगर मक्का मुकरमा से निकला और पैदल हज के लिए वो पहुंचा तो हज करके वापस लौट आने तक हर कदम पर अल्लाह 700 नेकियां अता करेगा। और ए मेरे बच्चों, ये हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होगी। और उसकी अब्बा जी हरम की नेकी भी बता दें। फरमाया एक नेकी 1 लाख के बराबर है। वह अल्लाह उसे एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। हर कदम पर अल्लाह उसे 7 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा अल्लाह करीम उसे। तो सहाबाई किराम ने हज को इतनी अहमियत दी, इतनी फजीलत इसकी समझी, इसका इतना बड़ा दर्जा समझा। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ, अगरचे वो मक्के से बहुत दूर का रहने वाला नहीं था, पर जब वो मक्का शरीफ आया ना हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल करने, तो वो इस ज़ौक़ से निकला कि हर 2 कदम पर उसने 2 नफल अदा किए। हर 2 कदम पर उसने 2 नफल पढ़े। अल्लाह करे हमें समझ आए इस बात की। यानी हज करने जा रहा है, हमारे हर 2 कदम पर एक नई फोटो आ रही होती है। हर 2 कदम पर उसने 2 नफल पढ़े। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं, मैंने उससे कहा कि इस अंदाज में हज? कहते हैं वो रो पड़ा, कहने लगा वो सोचता हूँ मैं कहाँ और रब करीम का घर कहाँ। उसने बुलाया है तो मैं हर कदम पर शुक्र अदा करता हुआ जा रहा हूँ। हर हर लम्हा उसकी बारगाह नाज में मेरा वजूद सिपास गुजार है। मेरे वजूद के रोंगटे भी उसका शुक्र अदा करते हैं। मैं कहाँ और मालिक का घर कहाँ, उसने बुला लिया। तो हज बैतुल्लाह इतनी अजमत और इतनी फजीलत वाली चीज़ कि मेरे नबी रहमत
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھ لیا. امام حسن روایت کرتے ہیں, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی ہوں, تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا, میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا. ایک تو میں ضعیف ہوں اور دوسرا دل کا بڑا کمزور ہوں, میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے, تو حضور کوئی ایسا کام, جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا, کمزور دل ہوں. تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں, ایسے جہاد کی طرف تمہاری رغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے. عرض کی حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ. یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے دیا جائے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے. دیکھیں نا, اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے. قرآن مجید کسی چیز کا اشارتاً بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانوں والی ہو جاتی ہے. تو حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے. کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے. اور حضور نے ترغیب دلائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود, اس کی روح جھوم جاتی ہے. کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں, کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں, کوئی کہتا ہے میں فلاں صوبے کی جماعت ہوں, کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں. اللہ اکبر, یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ اکبر. حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں, حج اور عمرہ کرنے والے. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے, اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں. اور پھر روح جو ہے وہ آواز نکالے گی کہ یا اللہ جلدی جلدی حج کی سعادت عطا فرما. فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں. فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے, یہ حاضر ہوتے ہیں, تو وہ جو اس سے مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی جماعتیں ہیں, اللہ بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں, اور پھر جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے. اور ایک حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت کیا ہے, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا الہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو جب آتے ہیں تو انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ یہ جو آ گئے اتنے سارے, تو انہیں کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اتنے سارے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر زائر کا حق ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کرنے آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کرے. فرمایا اے داؤد ان بندوں کا مجھ پر حق ہے, یہ اس کی شان کریمی ہے, ورنہ اس پر کس کا حق ہے؟ فرمایا میرے بندوں کا مجھ پر حق ہے, دنیا میں انہیں خیریت اور عافیت عطا کروں گا, اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے تو ان کی بخشش کر دوں گا. یہ جو میرے گھر کی حضرت فضیل بن عیاض ایک بڑی شاندار بات کرنے لگے. ایک دن حاجیوں کے نا بہت بڑے جھرمٹ کو دیکھا, بہت بڑا رش دیکھا حضرت فضیل بن عیاض, تو رونے لگے. ایک صاحب قریب کھڑے تھے تو کہنے لگے حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں. ساری دعائیں قبول ہو گئی ساری. اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے, دعائیں قبول ہو گئیں. کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں, مجھے بتلاؤ اتنے لوگ اکٹھے ہو کہ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ شخص بھی رونے لگا, کہنے لگا حضور بالکل مانے گا. تو فرمایا ہم تو رب کریم کے دروازے پہ آئے ہیں,
وہاں تو ایک بندہ جا کے آنسو بہا دے تو وہ مان لیا کرتا ہے، ہم تو لاکھوں ہزاروں آئے ہیں۔ میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ رب سب کی دعائیں قبول فرمائے گا، سب پر فضل کرے گا، سب کے لیے رحمت فرمائے گا۔ حج اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، بس حاجی کو سمجھنا چاہیے، ان فضائل کی روشنی میں اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے دعوت دی گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کسی معمولی سفر پر نہیں جا رہا، میں کسی عام فلائٹ پہ سوار نہیں ہوں، یہ کوئی عام سا روٹین کا کوئی ماحول نہیں ہے، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے اپنی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں اس کے گھر کا دیدار کروں گا، میں اس کے گھر کی زیارت کروں گا، میں حجر اسود کے بوسے لوں گا، میں آب زمزم کے جام پیوں گا، میں جب عرفات میں جاؤں گا تو رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میدان عرفات میں جو سب سے زیادہ کرنے والا کام ہے وہ دعائیں کرنے والا ہے۔ میدان عرفات کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، 2 رکعتوں کی نماز ظہر ہے، 2 رکعتوں کی نماز عصر ہے، وہاں کرنا کیا؟ دعا، کھل کے دعا، کھل کے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دعائیں مانگتے، اتنی دعائیں مانگتے، اور ایک دعا جب ایک دفعہ مانگ لیتے تو دوبارہ اس کو دہراتے ہی نہیں۔ میدان عرفات میں مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، ایسے جیسے سامنے لسٹ کھلی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی، حضور آپ کا میدان عرفات میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے کہ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، اور جو لفظ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ادا نہیں فرماتے، نہیں دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے، دامان کرم بھی تو کھلا ہوا ہے نا، اس کی رحمت کے دروازے بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا، یہاں دعا مانگنے آیا ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حاجی کی بھی بخشش کرتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو حاجی کی توجہ رہنی چاہیے دعاؤں پر، التجاؤں پر، مانگنے پر۔ وہ دروازہ کرم تک پہنچ گیا، رب کریم تو ہر جگہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ خدا را حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے، کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے، کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومے، پورے انہماک سے، پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری توجہ سے، پورے پیار سے لگا رہے، رب کریم سے مانگے، دعائیں کرے، التجائیں کرے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے۔ میرے رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، 400 افراد کی سفارش کرے گا، 400 افراد کی۔ اصل میں بات بہت بڑی کر دی ہے میں نے، 4 آدمی کو بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچا ہو جاتا ہے، جب 4 لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا 4 بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور جگہ جگہ لگتے ہیں۔ ہم یہ کوئی عام فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اور آپ جب الجھے ہوئے ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ آزمائش میں ہوں، اس وقت جو تسلی کا بول بول دے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ میدان محشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی، قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا، جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو۔ اس مقام پر حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا، خبردار کہیں اور نہ کھو جانا، خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تصنع کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے۔ سمجھ اس بات کو، مدینے کے چاند نے فرمایا ہے، آمنہ کے پیارے لال نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، دوست احباب میں سے بھی اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ فرمایا 400 افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارش سے اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا۔
400 लोग एक हाजी के कहने पर अल्लाह करीम उन्हें जन्नत देगा और वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के फजाइल, फिर आप देखिए लोगों ने किस तरह हज किए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 1000 हज फरमाया है। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने 60 हज फरमाए। बार जगह मैंने पढ़ा कि बाज़ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने 40-40 हज फरमाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने, इमाम हसन इमाम हुसैन, अल हसन वल हुसैन सैयद शुबाब अहलिल जन्ना, खाली जन्नती नहीं, जो जन्नतियों के सिपा सालार हैं, और मैं कहा करता हूं जो जन्नत के मालिक और वारिस हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने मदीना तैयबा से पैदल जाके मक्का मुकरमा, दोनों भाइयों ने 25-25 हज अदा फरमाए पैदल जाके। सवारियां मौजूद थी, घोड़े मौजूद थे, ऊंट मौजूद थे, पर इमाम हसन भी पैदल जाते थे, इमाम हुसैन भी। असल में ना एक ज़ौक़ होता है इंसान का, एक वहाँ तो अब ये मंजर है कि बस का एसी खराब हो जाए तो हाजी झगड़ा करता है। वहां तो वो कहता है कि ये जहाज की सीट तंग है, थोड़ी खुली होती तो मैं जरा सा खुल के बैठता, मैं जरा ज़ौक़ शौक से बैठता। और हाल क्या है, इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनको ज़ौक़ का पता था, जिनको दर्द का पता था, दोनों भाइयों ने मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा जाके 25-25 हज किए और पैदल फरमाए। एक साल इमाम हसन की तबीयत मुबारक कुछ अलील थी, तो इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, भाईजान इस साल सवारी पे ना चले जाएं। मैंने कहा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नतियों के सरदार, लेकिन आजिज़ी का क्या हाल है और हज की अहमियत क्या बताते हैं, इनकिसारी का क्या आलम है। इमाम हसन फरमाने लगे, हुसैन मेरे भाई, जब मुजरम अदालतों में जाते हैं तो सवारियों में सवार होके एजाज के साथ नहीं जाते, इनकिसारी के साथ जाते हैं। मैं मालिक की बारगाह में हाजिर हो रहा हूं तो आजिज़ी के साथ जाना चाहता हूं, इनकिसारी के साथ जाना चाहता हूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी तरगीब व तरहीब में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, जब लाखों लाख हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं, करोड़ोंपति भी होते हैं, बादशाह भी होते हैं, मालदार भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, सूफ़ी भी होते हैं, दरवेश भी होते हैं, मुहद्दिस भी, मुहक्किक भी, मुफस्सिर भी। फरमाया जब मैदान अरफात में जमा होते हैं तो ज़ाहिर है इहराम बांधे हुए हैं, सफ़र करके आए हैं, गर्द भी पड़ जाती है। रब करीम अरफात के रोज़ फरिश्तों से पूछता है, बताओ भला ये मेरे बंदे क्या लेने आए। तुमने तो कहा था ना, आता जालू फीहा मैं युफसिदु फीहा, या तू उसे बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगा। गोया क्या लेने आए हैं, मालदार भी हैं, साहिब इल्म व फजल भी हैं, और घर में आराम दे बिस्तर मौजूद था, क्या लेने आए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक ये तुझे राजी करने आए। इनकी दाढ़ियों पे गर्द पड़ गई, इनके वजूद थकावट से चूर हो गए, अपनी मर्जी का खाना ना खा सके, अपनी तबीयत के मुताबिक सो न सके, पर तुझे राजी करने आए हैं। तो रब करीम फरमाता, फिर गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की बख्शिश कर दी है, मैंने इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है इसलिए कि ये मेरी खातर आए, इसलिए कि ये मुझे राजी करने के लिए आए हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के फ़ज़ाइल के हवाले से हर पहलू को, ज़ाहिर है इंसान सफ़र करने के लिए निकला है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहां भी वजाहत बयान की, हुजूर ने वहां भी हमें इरशाद फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर फरमाने लगे, जो शख्स हज के इरादे से चला फिर रास्ते में फौत हो गया, हज या उम्रे के इरादे से निकला और रास्ते में फौत हो गया, इंतकाल कर गया, तो हुजूर फरमाते हैं उसके लिए क़यामत तक बार बार हज उम्रा करने का अजर लिखा जाता है, क़यामत तक उसके लिए। तो अल्लाह के रास्ते में था ना, बार बार उसके लिए, बार बार, यानी वो हज ही करता चला जाएगा। वो यूँ समझिए कि उम्रे में ही है, वो यूँ समझिए कि उसी हालत में है, वो उसी तरह अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। और
پھر بخاری مسلم میں، ابن خزیمہ میں، دیگر کتب احادیث میں ایک ایسی حدیث بھی ہے جو کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے، جو روح کو توانا کرتی ہے اور اس مضمون کو مزید مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے، اور حج اور عمرے کی فضیلت کو دلوں میں اور زیادہ جگہ دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کیے ہوئے تھے۔ وقوف کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے، میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے۔ وقوف کیے ہوئے تھے، اچانک اپنی سواری سے گرے اور اس کے کچلنے کے سبب انتقال کر گئے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ آ رہے تھے اور اچانک گرے گردن کے بل تو انتقال کر گئے، اور ایک حدیث میں یوں ہے بخاری مسلم میں کہ وہ سواری سے گرے، پھر سواری ان کے اوپر سے گزری، کچل دیا اس نے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اور ان کے سر کو نہ ڈھانپنا، سر کو نہ ڈھانپنا۔ کیوں بھلا؟ احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا منع۔ ان کے سر کو نہ ڈھانپنا، اور فرمایا خوشبو بھی نہ لگانا۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی، سر کو نہ ڈھانپنا، خوشبو نہ لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ ان کی زبان پہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ فرمایا یہ لبیک پڑھتے ہوں گے، یہ اسی ذوق سے اٹھے، اسی درد سے اٹھیں گے۔ ذرا ایک منظر تو بتائیے، جب لوگ قبروں سے خوف کے عالم میں اٹھیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی تو ایک شخص حالت احرام میں اٹھے، ایک شخص حالت احرام میں اٹھے اور لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے۔ یہ چند سال پہلے حج سے کچھ 4-5 مہینے کے بعد ایک بزرگوں کی میت ملی میدان عرفات سے، لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کتنے مہینے گزر گئے، احرام بھی اسی طرح وجود پہ ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ ہے۔ بہت مہینوں کے بعد میت ملی تو رب کریم نے بتلایا کہ جو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں چلا جائے، اگر باہر اس کا وجود سلامت ہے تو اندر بھی سلامت ہی رہے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، اس کی صداقتیں کہ یہ شخص اپنی قبر سے بھی لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ تو جو اس رستے میں گیا، جو اس راہ چلا، جو اللہ تبارک و تعالی کے رستے کا مسافر بنا، اس کا اعزاز دیکھیے، اس کی شان دیکھیے۔ حاجی کو یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس کو یہ ازبر کرنا ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اصل میں ہوں کون۔ دیکھیے جب انسان اپنا منصب سمجھ لیتا ہے، جب وہ اپنا معیار سمجھ لیتا ہے، تو پھر ذرا اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ حاجی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کی جماعت میں سے ہوں، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے بلایا ہے، میں وہ ہوں جسے اس نے اتنے سارے لوگوں میں سے چنا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو موقع عطا فرمائے اور یہ ساری فضیلتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔